بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت کی اور دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی اور ان اوقات کی عبادات سکھائی اور ایک بہت بڑے طوفان کے آنے کی پیشگی خبر دی۔ کہا جاتا ہے کہ اولاد آدم کے تمام نسب حضرت شیش علیہ السلام تک پہنچتے ہیں کیونکہ آپ کے سوا تمام اولاد آدم ختم ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جمعہ کے دن وفات ہوئی اور حنوت نامی خوشبو ان کے پاس فرشتے لائے اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا اور آپ کے بیٹے اور وصی حضرت شیش علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سورج اور چاند 7 دن تک گہنائے رہے اور ان کی روشنی مدھم ہو گئی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ میرے بیٹوں، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ تو ان کے بیٹے پھل لینے کے لیے چل پڑے تو راستہ میں فرشتوں سے ملاقات ہو گئی اور ان کے پاس کفن اور حنوت نامی خوشبو تھی اور ساتھ ہی کلہاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے باپ آدم بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلو، تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت حوا نے پہچان لیا اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کے بارے میں بھی اختلاف ہے اور مشہور بات یہ ہے کہ ہند میں جس پہاڑ پر اتارے گئے تھے وہاں ہی مدفون ہیں۔ بعض کے نزدیک مکہ میں حبل ابیقیس کے پاس دفن ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ طوفان کے زمانہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو ایک تابوت میں اٹھا لائے اور بیت المقدس میں دفن کیا، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا سر مسجد ابراہیم کے پاس اور ان کے پاؤں بیت المقدس کی چٹان کے پاس ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام فوت ہو گئی اور آپ کی عمر لوح محفوظ میں 1000 سال لکھی گئی تھی اور تورات میں 930 برس زندہ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سب معاملات کی ذمہ داری حضرت شیش علیہ السلام نے سنبھالی۔ وہ حدیث کی نص کے مطابق نبی تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے انوش نے معاملات کی ذمہ داری سنبھالی اور آپ نے اپنی وفات کے وقت انوش کو وصیت کی اور انوش کے بعد ان کے بیٹے کینان نے اور ان کے بعد ان کے بیٹے مہلائیل نے معاملات کی ذمہ داری سنبھالی۔ اور مہلائیل کے متعلق ایران کے اجمی لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 ولایتوں کے مالک بنے اور یہی پہلا شخص ہے جس نے درخت کاٹے، بڑے بڑے قلعے اور شہر بنائے۔ اس نے ابلیس اور اس کے لشکروں پر بہت سختی کی، ان کو زمین کے مختلف ویران علاقوں اور پہاڑ کی گھاٹیوں کی طرف مار بھگایا اور بہت سے سرکش اور جنوں کو قتل کیا۔ اس کے سر پر ایک بڑا تاج تھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، اور اس کی بادشاہی 40 سال تک رہی۔ اس کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یرو معاملات کا نگران بنا، اور جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے خنوخ کو وصیت کی، اور یہی خنوخ مشہور قول کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔